میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ہماری زبان بھی کہتی ہوگی یا اللہ شکر ہے ہو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھا ہے تیری نافرمانی میں لگا رکھا ہے، مجھے میرے قابو میں ہے نا، میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے، وہ خود تو نہیں کرتی، میرے قابو میں اس کو کر دیا گیا، میرے کنٹرول میں دے دی گئی ہے، اختیار دے دیا۔ ٹھیک ہے بندے، اچھا بول، اچھا بولے گا تو یہ انعامات ہیں، اور اگر برا بولے گا تو میرے قابو میں، میرے کنٹرول میں کر دی گئی ہے۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو کہتی ہوگی شکر ہے سو گیا جان چھٹی، جب سے اٹھایا نافرمانی پہ لگا رکھا ہے اس کو۔ میں ذکر کے لیے تھی وہ کیا کوئی نہیں، میں درود پاک کے لیے تھی وہ پڑھا کوئی نہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تھی وہ کی کوئی نہیں، میں اچھا اچھا بولنے کے لیے تھی وہ بولا کوئی نہیں۔ اس لیے پتر پڑھا کرو، ہے جب آئے پڑھا کرو، ذوق شوق تو پتہ لگے یار کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ پڑھنے سے اظہار ہونا چاہیے نا کہ محبت سے پڑھا کہ بد تک ہی پڑھا ہے، محبت سے پڑھا یا پتہ لگنا چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث پاک او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ہم نے 2 بار پڑھا ہے، سچ بتائیے گا اسی کی تو دیوانے لگے ہیں کوئی بھی۔ اس لیے اپنی عادت جب باری آئے پتہ نہیں میاں کب چپ ہو جانی ہے، اس نے کون سا صدا بولنا ہے، پتہ نہیں کب چپ کا ڈر آ جانا ہے، ختم فنش حضرت۔ اور یہ مسلم شریف کی ایک بڑی طویل روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو بندے کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو ساری باتیں ہوں گی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم تو یہی دن بنائے بیٹھے ہیں نا کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہونا، سنی اسپیشل جی جاندے ہیں جی مینو آر پے نے اتنے سانوں بھی پینے نے، فرشتوں نے جناب مرسڈیز لے کے کھڑے ہونا ہے، بٹھانا ہے، نہ سورج سوا نیزے پہ، نہ زمین تانبے کی، نہ سوال نہ جواب، نہ پل صراط، نہ سدھی مرسڈیز جا کے جنت کے کسی محل کے سامنے کھڑی ہونی، اور میں گیا۔ ہم سنی یہی دن بنائے بیٹھے ہیں۔ یہاں تو چلو ماشاءاللہ نقیب صاحب نے دعوت اسلامی سے منسلک ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ نقیب کا یہی تو کام ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے نہیں بشارتیں دینی، بے عملی کے باوجود بے عملی پہ ابھارنا، بے عملی پہ دلیر کرنا، ایسے ایسے اشعار پڑھنا، کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو پیسے تو نہیں نہ دیں گے۔ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو، آپ اس کو پیسے دیں گے؟ کوئی بندہ آپ کو کہ داڑھی رکھو، اب اس کو پیسے دو گے؟ اب تو اس کو دو گے جو کہ اوہ کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، پیسے تو انہوں لپڑے نے جو آپ کو بے داڑیاں ہونے کے باوجود بھی بشارت دے کے جائے۔ پیسے تو آپ نے اس کو دینے، پتہ جو داڑھی کے لیے کیا اس کو کس نے پیسے دینے؟ یہ پیش ہونا ہے سب نے، ثم لتسألن، یہ نہ ہم 1 میں نہ ہم 11 میں، لیکن ایسی بے خوفی دیکھ کے میں حیران۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اس حال میں میدان معاشر میں آؤں گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ نبی بشارتیں دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں جنت کے اتنے دروازے ہیں، باب الصوم ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الحج ہے، حاجی کو حج والے دروازے سے، روزے دار کو روزے والے دروازے سے، نمازی کو نماز والے دروازے سے آواز ہے۔ فرمایا صرف میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ نبی علیہ السلام بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے۔ اب جب کسی پرندے کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو چشمے کا پانی پیتا ہے، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش میں گھاس ہوتی، کوئی بکری مجھے کھا جاتی ہے۔ بے خوفی حضرت لوگوں، بے نماز ہو کے بھی بے خوف، غافل ہو کے بھی بے، وہ نمازی، وہ شب بیدار، وہ تہجد گزار، وہ حلال کھانے والے، وہ تقوی والے، ان کی شان میں قرآن اتر رہا ہے حضرت، پھر بھی خوف حضرت۔ میرے مولا مشکل کشا شیر خدا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ مبارک زرد ہو جاتا ہوں۔ ادھر جناب ہم اس حال میں نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اتے والا بٹن کھلے آدھا ہے، سروں ننگے ہیں، کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں،
کوئی آداب نہیں، نہ مسجد کے نہ نماز کے، خوف بھی کوئی نہیں. ادھر مولا مرتضیٰ، مولا شیر خدا، ہر شے شریعت کے مطابق. چہرہ مبارک پہ گھنی داڑھی جو سینہ مبارک کو پر کرتی تھی، سر مبارک پہ امامہ ہے. ہیں جی، بدر میں جوہر دکھائے، احد میں جوہر دکھائے، حنین میں ذوالفقار کے جوہر دکھائے ہیں. خیبر فتح مولا مشکل کشا نے کیا تھا. کتنے کفار، کتنے کافر آپ کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے ہیں جی. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں کرتے ہو، 4 لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، اور ان میں ایک حضرت علی پاک بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اتنی شان حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ. لیکن حال کیا ہے؟ لکھا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک سرد ہو جاتا. لوگ عرض کرتے مولا یہ کیا؟ تو فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. لیکن سچ بات ہے جی، گرمی بھی بڑی ہے، میں اتنی دور آیا ہوں، میں کوئی اللہ مجھے خوش آمد سے محفوظ رکھے. پتر ہم حاضری کو بھول گئے ہیں. اگر ہمیں حاضری یاد ہو تو جو ہم کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہ کریں. ہمیں پتا ہو نا کہ ہم نے حاضر ہونا ہے. ہم ویسے کہتے ہیں مرنا ہے، لیکن ہم مرنا بھول چکے ہیں. اگر مرنا یاد ہو تو ہم یہ کریں. ہم کہتے ہیں ویسے لفظوں میں بیٹھا نہیں خالی ہاتھی جانا. بھائی خالی ہاتھی جانا ہے تو پھر کانو مارا ماری پائی ہے. پھر اگر ماں کہتا ہے کہ خالی پھر یہ کیوں مارا ماری ڈال رکھی ہے تم؟ اگر بات روٹی کی کرتا ہے وہ تو وعدہ ہے اس ذات. پھر مار کہہ تو نہیں کہہ رہا کہ خالی ہاتھ جانا ہے. تو کہہ رہے ہیں تیرے ایتھے تے تیرے ایتھے کوئی نہیں خالی ہاتھ جانا. جس دن تیرے ایتھے اور تیرے ایتھے آ گیا نا کہ خالی ہاتھ جانا ہے، پھر حضرت جی کوئی پاؤڈر والا، کوئی کیمیکل والا دودھ نہیں بیچے گا. کوئی 2 نمبری نہیں ہوگی. 2 نمبری ہو ہی سری رہی ہے کہ ہم صرف ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ خالی جانا. بھئی خالی جانا ہے پھر کانو چھتن ڈے ہیں حرام دے پیسے کٹے کر کے مل کانو چھتن ڈے ہیں ہم یہ ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. مرنا ہے ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں. اگر تجھے پتا ہے کہ تُونے مرنا ہے. یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیں جن کے دن ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے اب جلوہ گر تھے، لوگ حاضر خدمت، اور اسپیشل نوجوانوں کے لیے آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بڑے بٹھائے جائیں. آگے بڑے داڑھ بزرگ جو ہیں آداب محفل. نوجوانوں کو خود چاہیے کہ حضرت دیکھو تسی پیچھے بیٹھے چنگے ہی نہیں لگتے، بزرگوں گیا ہو تسی. آداب محفل ہیں نا. پھر اس کے بعد ہاں جی ظاہر صحابہ علیہم الرضوان کا مبارک زمانہ تھا، تابعین کا دور تھا حضرت، تو ان سے زیادہ آداب محفل کس کو آتے تھے؟ وہ اگے سارے بزرگ بیٹھے رہے چٹیاں داڑیاں والے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بات کا مفہوم ہے، منون نہیں ہے جی. آپ نے فرمایا او سفید بالوں والوں، اگر کوئی سوال تم سے کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک. فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے فصل پک جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے. بھائی بتاؤ سفید داڑھی والوں، کسان اپنی فصل سے پھر کیا سلوک کرتا ہے؟ سب نے ظاہر جواب سب کو آتا ہے. کوئی ترس نظامی ہونا، کوئی میٹرک، کوئی ایف اے، کوئی بی اے، سب کو جواب پتہ ہے کہ بھئی یہ فصل پک گئی ہے تو کاٹ دی جائے گی. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے تو ظاہر ہے وہ کسان کاٹ لے گا. جتنے سفید داڑھیوں والے تھے نا آپ نے سب سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا بھئی سفید داڑھی والو پھر تیار رہنا، تم پکی ہوئی فصلوں کسی وقت بھی کاٹ لیے جاؤ گے. پکی فصل کسی وقت بھی کٹائی ہے. یہ جو ہم چٹیاں والے ہیں نا، ہمارے پاس تو اب آپشن ہی کوئی نہیں. بونس بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے. ہمارا بونس بھی جنہیں چٹیاں داڑھی ہیں. فرمایا پکی فصل ہو کسی وقت بھی. اور میں جتنے سفید بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، ساڑی کٹائی دا ویلا ہے، کہڑے پھڈے انج پئے ہو بھائی؟ بچے ویاہ لے، پوترے ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، ان کی کڈنا جی حضرت؟ جڑا بونس ٹائم ملیا رب نو مناؤ یار. وہ جو جوانی میں غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس کی معافی مانگو. اب کیا نکالنا دنیا میں؟ میں کہوں گا اگر جتنی سفید داڑیوں والے ہیں اب
ہمیں 5 پہ بریک نہیں ہونی چاہیے، اب ہمارے پاس تہجد بھی ہونی چاہیے. بہت غنیمت دی ہے مالک. اب جتنے یہ سفید والے بیٹھے ہوتے ہیں گاڑیاں ان بات نہیں بنتی، ہم کر چکے ہیں سارا کچھ، سارے رنگ سارے ہم نے تماشے دیکھ لیے. اتر بھی آ گئے، دیاں بھی آ گئی، پوترے آ گئے، دوترے. آپ کیا کون سا کیا نکالنے والے؟ اب تیری 5 مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تو اب کیوں 5 پہ کھڑا، کیوں تو تہجد نہیں پڑھ رہا؟ بونس پہ چٹا ہو گئے، کٹائی اتنی سے، اب تو کیوں اشراق نہیں پڑھ رہا؟ کیوں چلا جاتا ہے فجر پڑھ کے؟ کیا نکال نہیں کرتے؟ ہاں کوئی ضروری کام اگر ہے تو ٹھیک ہے، کیوں اب تیرے کھاتے میں چاشت نہیں ہے؟ اب تجھے اللہ نے موقع دیا ہے، کیوں تو مغرب کے بعد اوابین نہیں پڑھ رہا؟ کیوں تیری توجہ اب بھی تلاوت کی جاتی؟ تجھے سارا کچھ دیکھ لیا. اور میں سفید داڑھی والوں تیار رہنا، پکی فصل ہو کسی وقت بھی کٹائی ہے. اسی لیے تو میاں صاحب بھی کہتے ہیں نا، کالے وال مسافر ہو تے چٹیاں ڈیرے لائے. کیا کمال لوگ خود کو بات کہتے تھے. اب دوسری بات ہم تک تو آئی نا آپ کا سخن مبارک، لیکن دیکھو کتنا تقویٰ تھا. خود کو کہہ رہے ہیں، سانو تینوں میں نہیں کیا کوئی، خود کو کہہ رہے ہیں کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے ویکھ محمد بخشا. خود نو کہہ رہے ہیں، تینوں میں نہیں کیا کوئی. اتنا تقویٰ تھا، خود کو کہہ رہے ہیں ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. کتنا تقویٰ تھا، تینوں میں نہیں کیا، آپ کو نہیں کہا، مجھے خود کو کہہ رہے ہیں. کتنا محاسبہ کرتے تھے اپنا، کتنا اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے. اور پھر یہ بابا صاحب نے بھی یہی بات کی، انداز تھوڑا مختلف ہے لیکن انہوں نے بھی خود کو ہی کہا. تینوں میں انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا، خود کو کہہ رہے ہیں. کیا کتنے بڑے. اسی لیے تو حضرت میں کہتا ہوں کہ ساڑھے کول جڑا نا صرف نہ رہ گئے نہیں، ان کی تعلیمات. ہم کالے وال مسافر ہوئے وہ چٹیاں ڈر لائے. اللہ حضرت میں نے بہت چھے دیا ہے، میری بھی عمر 39 سال ہے. شکر ہے حضرت میں چھیتی سے رہا پہ چڑھ جاتا. میں اس کو کرم سمجھتا ہوں ذات کا کہ پار جوانی کی حضرت نے ہم لوگ کیا مولوی سلیمان مڑ جا نیا ہی آیا نا حضرت، یہ بے وجہ نہیں آئے. منی نے جوانی کی آگ چڑھیا سلیمان. کالے وال مسافر ہوئے او چٹیاں ڈیرے لائے ہے ایک محمد بخشا موت سنے آئے. اس لیے بھائی جنہیں چٹیاں والے ہو ان 5 تے نہیں کھلونا، بتاؤ ان کا وہ کام کو بتائیے. سی بھائی سب کچھ کر لیا، کی کٹنا ہے حضرت بچوں. سارے تماشے دیکھ لیے، سورے ویکھے، پیکے دیکھے، جیلم ویکھیا، اسرائے عالمگیر ویکھ لیا، سب دیکھ لیا، اڑم دیکھ لے، سب کیا دیکھ اب رہ گئے. اب تو ہے مالک راضی کرنی، کسی ویلے بھی کٹائیے. مانجے گا تو تیرا بھلا ہے، نہیں مانے گا تو. میں حضرت ایک دن ذرا ایک امیر شہر میں تھا، امیر شہر. وہ میں دعا کیا نا تے ایک ہی چھٹیاں داڑیاں والے نا نس کے سارے. میں کہ میرے کو تے نس گئے ہو، او دیکھ لو کیویں نسلا جے. اچھی نہیں نہ لگی میری بات ان کو. سر میں اسلام آباد تھا، چلو میں میرے وہ ایک ایک کوا جو کہا نا چٹیاں داڑیاں والے، وہ ایک نسیا دوجا نسیا. میں نے دل میں کہا میرے کو تے نس گئے ہو، تم کیویں نسلا. انہوں نے نہیں رسم دینا کوئی. اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارا نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. عذر بہانہ چلدا نہیں جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ مولوی سلیمان نے تو کیا نا، اس نے تو خیر گائی کی، اٹھ کے ناچ گئے. لیکن دسو جب اس کا پیغام آنا پھر کدھر بھاگنا ہے؟
پھر کتنے جانا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے نا. جناب ملک الموت حاضر خدمت ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، جلال تھا، آپ نے تھپڑ مارا، وہ آنکھ رخسار پہ بہ کے آ گئی. وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی تھی رب کریم فرمایا اچھا اس طرح کرو جنت سے بیل لے جاؤ میرے کلیم کے لیے، جا کے کہو ان سے کہ اس کی پشت پہ اپنا دست مبارک رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. بیل لیا، لے کے چلے گئے. آپ کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بیل کی پشت پہ اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال پشت کے نیچے آئیں گے عمر بڑھا دی جائے گی. تو پوچھا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی تھی حضرت پھر آؤں، جب وہ تعداد ختم ہو جائے گی میں پھر آؤں. آنا ہے بھائی. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی 100 سال عمر دے، لیکن پھر بھی جانا ہے. اگر آپ کو 100 پہ غصہ لگا ہے تھوڑی کیا مولوی انہوں نے، میں کہتا ہوں اللہ آپ کو صحت والی تندرستی والی 125 سال دے. اچھا ایک بھی غصہ لگا ہے چلو 150 کر دیتے ہیں. اللہ آپ کو، میں صحت والی کہہ رہا ہوں، اے نہیں کہ 150 اینج ہوئے کہ میں کبا ہو گیا ہوں نامن کو، نہیں سب کچھ ہو جی صحت. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا 150 پہ بھی جانا ہے، 150 پہ بھی جانا ہے. اس لیے پتر دھیان کرو، توجہ کرو، علماء کے پاس بیٹھو، دیکھو مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا گیا ادھر، حضرت کیا وجہ ادھر آنا. تو وہ بزرگوں کی تو تربیت ہوگی. اب جو جوان بچے بیٹھے تھے نا یہ ہو گئے دلیر. اچھا پکا گے تو بڑے جوان گے، عمر ہی بڑی، عیاشی کرو، 55 پہ جا کے توبہ کر لیں گے، 45 پہ توبہ کر لیں گے، نمازیں شروع کر دیں گے جا کے. ابھی تو کالے بال ہے، ٹائم ہی بڑا زیادہ ہے ابھی تو. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں سے مخاطب ہوئے، فرمایا جوانوں تمہیں بھی اگر پوچھوں تو جواب دو گے؟ اس کی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، ابھی تھوڑی تھوڑی فصل ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، ایک طوفانی بارش آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس فصل کو پکڑنے سے پہلے تباہ کر دیتی. جانا تم بھی تیار رہنا کہ یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکڑنے سے پہلے تباہ کر دے. اتھے پتر تیاری ہے میرے بچے. اور جو ہم ادھر کر رہے ہیں یا جو ہم ادھر چاہ رہے ہیں وہ تو جنت میں ہے سارا کچھ. وہ سارا کچھ تو بھائی ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی، 30 پہ بریک ہو جائے گی، جا 31 نہیں آئے گا، 32 نہیں، 30 ہے. کسی کو کام نہیں کرنا پڑے گا، کسی کو ورک نہیں کرنا پڑے گا. جو آپ خیال کریں گے نعمت آپ کے سامنے ہوگی. جتنی کھانی ہے کھاؤ، باقی کدھر غائب. واش روم نہیں جاؤ گے، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں ہے، یہ خوشبودار پسینہ آئے گا، سب وہ تو اتھے ہے میرا پتہ. یہ تو دنیا مزرعہ الآخرہ، یہ تو کھیتی اتھے جو بوئیں گے اگے جا کے. میں جو حدیث مسلم شریف کی آپ کے ساتھ پیش ہونا پتہ، پھر ایک نعمت جو ہے نا وہ کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بندے کو سارا کچھ. پھر اللہ پاک پوچھیں گے ایک نعمت یاد کروا کے نا. مثال کے طور پہ بندے اگر تجھے مینڈک بنا دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ ایسا کچھ لکھا نہیں. میں ویسے فرض کریں اگر یہ سوال ہو گیا بھائی، وہ جو میں سیالکوٹ سے آیا ہوں کتنے مینڈک سڑک پہ مرے پڑے تھے. نہ میں اپنی مرضی سے سلیمان ہوں، نہ یہ بچہ اپنی مرضی سے اس حال پہ، اور نہ اس مینڈک کا کوئی قصور تھا کہ اس کو مینڈک بنا دیا گیا. مرضی ہے رب کی، مجھے سلیمان بنا دیا، اس کو مینڈک بنا دیا. فرض کرے اگر ذات نے اس دن پوچھ لیا بندیا اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی جوہڑ میں ڈال دیتا تو میرا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ کہ میں نے تجھے انسان بنایا اور سایہ عالمگیر میں رکھا، 3 وقت اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، اعلیٰ کپڑے پہنائے، سارا کچھ دیا، ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ کیا ہوگا؟ کیا ایک نعمت یاد تو مجھے پھر بھول گیا. حدیث پاک مسلم شریف کی روایت. ایک نعمت یاد کروا کے ہر بار یہی پوچھا جائے گا بندے تو پھر بھول گیا. بندے کی کیا ضرورت ہوگی بندہ اس سے کہے کہ میں نہیں بھولا. بندہ ایک نعمت پہ آگے سے ہاں یاد میں بھول گیا، میں بھول گیا، میں بھول گیا، میں بھول گیا. پھر آخر پہ حدیث پاک کا مفہوم، پھر آخر پہ اللہ بندے سے کہیں گے بندے جا پھر
دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج پھر میں تجھے بھول گیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھولا. اور یاد رکھنا بھائی سرائے عالمگیر والوں، لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کا کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا آج میں نے تجھے بھلا دیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. کیا اس کے پلے رہ جائے گا جس کو اللہ یہ کہہ دے، جس کو اللہ بس بس اور بس میرے پتر، یہ تو کوئی گال ہی نہیں پیسے، یہ تو رونے والی بات ہے میرے پترا. یہ کون سی والی بات ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ بندے کو کہہ دے جا تینوں سی اس میں پیسے دینے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو رونے والی بات ہے میرا پتر، یہ تو رونے والی گل ہے میرے بچے. اس میں کون سی بات آ گئی کہ آپ اٹھ کے مجھے پیسے دے رہے ہیں؟ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. یہ رونے والی بات، کیونکہ ہمارا یہی حال ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں اس کو. ہمارا یہی حال ہے، ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں. کہاں ہمیں یاد ہے؟ میں مثال کے طور پہ سارے احباب بیٹھے ہیں، میں ایک سوال آپ سے کرنے لگوں، آپ نے مجھے ذرا فرینڈلی اس کا جواب دینا. دن رات ڈال کے جی 24 گھنٹے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کتنے گھنٹے بنتے ہیں جی؟ 24 گھنٹے. اب ان 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم 5 نمازوں کا وقت نکال لینا، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی فجر کو 20 منٹ دے دو، امام صاحب کو بڑی صورت کی قرات کرنا. میں مثلا میں آپ کو اپنی فجر اگر میں مسجد میں ہوں، اللہ توفیق دے پڑھانے کی، سورہ یاسین یا سورہ رحمان، یہ میں نے کبھی آج تک فجر میں مکمل تلاوت نہیں کی. آزمائش ہو جاتی ہے اچھی خاصی، لوگ نہیں انہیں لوگ کوئی بھی. ہاں 30ویں پارے میں سورہ نبا ہو گئی، سورہ بروج ہو گئی، سورہ فجر ہو گئی، یا 29ویں سے جو ہے نا میں سورہ مزمل ہو گئی، اس کو مکمل تلاوت میں نے کی. باقی میں نے آج تک کوئی مکمل، اور اس سے بھی میری عادت ہے کہ میں سلام پھیرتے سب سے پہلے گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں کہ زیادہ تو نہیں آزمائش ہو. اور آج تک حضرت سب سے لمبی میں نے فجر پڑھی ہے نا 14 منٹ دی، اس کے بعد تھوڑا سا تربیت ہو گئی، دعا 20 منٹ. میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم نے کتنے منٹ دے دیے؟ 20 منٹ دے دیے. لو جی 10 منٹ دے دیتے ہیں زور کی نماز کو، چلے 15 کر دیتے ہیں، کتنے ہو گئے جی؟ 35 ہو گئے. 24 گھنٹوں میں سے 2 نمازوں نے کتنا ٹائم لیا؟ 35. 10 منٹ عصر کو دیتے ہیں، 45 منٹ ہو گئے. 15 دیتے ہیں مغرب کو، 60 منٹ ہو گئے. 20 منٹ ہی دیتے ہیں عشاء کو. یہ میں نے بڑا کھلا ڈلا ٹائم دیا، اللہ میں نے بڑا کھلا ٹائم دیا. میں نے کہا جی کتنا جی بن گئے؟ 80 منٹ. میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگوں میرا پتر، ہم اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے. بندے 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے، 22 گھنٹے 40 منٹ او بھائی تھوڑے ہیں. اس میں نصاب دیا کا کلو کھا تیرے ہیں، وشربو پی تیرے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا رات آئی سو تیرے ہیں، دن آیا وجعلنا النہار معاشا کم کر نکل معاش کر تیرے ہیں بھائی. 22 گھنٹے 40 منٹ، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ اور پتر ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں ہے. لیکن سانوں کو ٹائم نہ دوے تے دروازے بند، لڑائی مرن جیون ختم. او بھائی اپنے بھی تو گریبان میں دیکھنا تیری سزا کیا ہونی چاہیے. جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے 80 منٹ بھی نہیں، 80 بات، تیری سزا کیا بنتی ہے؟ اس کا جواب دے. کیا مثال دے طور سمجھو جی، خیالی طور پہ تصور کر لو کھڑے ہیں جی ہم اللہ کی بارگاہ میں، سوال ہو گیا. جو سب سے پہلا جو ہم علماء سے سنتے ہیں یہی ہے نا کہ نماز کا سوال ہونا. میں کہتا ہوں سوال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے. اللہ پاک نے پوچھا 10 بندیا کیوں نہیں نکلے 80 منٹ؟ بھائی جواب تو دینا نا میرے تو دو وہاں کی جواب دیو گے پگا سے؟ وہ سوچ رکھا ہے نا جواب، وہ ہوگا ذہن میں جواب. جو بچے نماز، جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے، وہ جواب سوچے ہے نا کہ کی کہنا اس دن اللہ پاک میں دو وہاں کی جواب ہے.
کی کہیں کیا کہیں گے اللہ پاک؟ پھر کیا کہا جائے گا؟ جا بندیا کہا دیا آج ہم نے تجھے، یہ اللہ پاک کا بندے کو کہنا یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، اس لیے پتر اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں پوری کرو، عذر بہانہ چلدا نہ جو آکھے سو کریے، دیگر نو جو ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے، اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، علماء سے محبت کرو، دین سیکھو، فقط جا رہے تیزی کے ساتھ پتہ ہی نہیں لگ رہا، گزر رہے اور یاد رکھو حضرت یہ جتنے حالات بنے پڑے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا 1 گھنٹہ اور 20 منٹ نہیں ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں ہمارے 22 گھنٹوں اور 40 منٹ میں سے بھی برکت ختم کر دی۔ میں حضرت جب پہلی بار حدیث پاک پڑھی نا کہ جی قرب قیامت اتنی بے برکتی ہوگی وقت میں، 1 سال 1 مہینے کے جیسا ہو جائے گا، جیسے مہینہ گزرتا ہے نا سال اس طرح گزرے گا، 1 سال 1 ہفتے کے برابر، 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر ہو جائے گا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن گزرتا۔ میں اکثر سوچتا تھا کیسے ہوگا بھائی، یہ نہیں تھا میں کہتا کہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچتا وجہ کیا بنی، اب سمجھ آتی ہے حضرت جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ لوگوں کے پاس اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ اور 80 منٹ بھی نہیں بچیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 22 گھنٹے اور 40 منٹ میں سے بھی برکت چھین لی جائے گی۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے حضرت کہ لوگ اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ اپنے اللہ کے لیے 1 گھنٹہ 40 منٹ نہیں ہوگے ان کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ پھر برکت اٹھ جائے گی حضرت جی، اٹھ رہی ہے دن، بخری بات نہیں سمجھ آ رہی کسی کو، تیل کہاں چلا گیا، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بجلی کے بل جناب دیکھ دل کم ہو رہا ہے، لیکن حامد میر سے پوچھ رہے ہو، نجم سیٹھی سے پوچھ رہے ہو، بھائی ان سے پوچھو، آگے علماء سے پوچھو، قرآن پاک سے پوچھو، کیوں یہ وجہ بنی، کیوں زمین دن بہ دن ہم پہ تنگ ہو رہی ہے؟ قرآن تمہیں اس کا صحیح جواب دے گا، اس نے تمہیں کیا جواب دینا حضرت؟ وہ مجھ پہ ڈال رہے ہیں، میں ان پہ ڈال رہا ہوں، اور اگر قرآن پاک سے پوچھیں یہ کیوں حالات بنے، کیوں زمین تنگ ہو گئی ہم پہ، تو پھر قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آپ جیوز میں بیٹھ کے وجہ تلاش کر رہے ہیں، آپ ARY کو سن کے وجہ ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن پاک لا ریب فی ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اس سے قرآن سے تلاش کرو کیا وجہ بنی، کیوں حالات تنگ ہو گئے، کیا وجہ ہوئی؟ ادھر جناب یورپ پہ نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آسٹریلیا نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، امریکہ نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کینیڈا جناب نعمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتھے کیوں مارا ماری پر؟ وہ اس کو مانتے نہیں، عقیدہ تثلیث کے قائل ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، میں خدا کو ایک بھی مانتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہوں، مجھ پہ پھر بھی کیوں تانگ ہو گئی ساری؟ پوچھو نا، تلاش کرو، علماء سے پوچھو کیوں وجہ بنی، تو پھر جو پوچھو گے پھر تمہیں وجوہات بتائی جائیں گی۔ پہلا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بندے تو اتنا مصروف ہو گیا۔ میں بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں سوال کرتا ہوں جی اگر کوئی ایک بندہ بیٹھا ہے مجھے ذرا اپنی خوبصورت شکل دکھائے، میں اس کو بھی ولی، جس کو حضرت آج تک کسی شادی سے شادی کارڈ آیا ہو اور جس نے اس کو کارڈ بھیجا اس کی اس سے ناراضگی بھی کوئی نہیں تھی، وہ اس دن بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اور وجہ بھی نہیں تھی، وہ پھر بھی شادی پہ نہیں گیا، اٹھ کے 10 مجھے کو بیٹھے رہتے تھے۔ میرے حضرت جی 4 ماموں، 2 میری ماسیاں،
मामू माशाल्लाह वापडा में बिजी लाइफ बड़ी ज़्यादा, ज़ाहिर है 4 मामू भी आए, उधरों भी 4 कुड़म बदे, मेरी वालदा साहबा, 2 मासियां, 3 इधरों भी कुड़म बदे, ठीक है जी। 7 बरादरियां नाल ताल्लुक, मामू इंतहाई मसरूफ। मुझे आज भी अपनी नानों के अल्फाज ना मेरे कान में गूंजते हैं। मसलन कोई शादी या कोई इस तरह का मामला आना तो नानों ने ना चारों मामुओं में से किसी एक को कहना, ओए कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है ना होए चाहे कोई ना, मुंह मत्थे लगना हुंदा है। कोई एक ते जाइयो कार्ड आया है, मुंह मत्थे लगना हुंदा है, किते ना किते मेल मिलाप हो ही जाता है। उन्होंने पूछना भी क्यों नहीं आया ब्याह ते शादी भेज, कोई एक दो 10 मिनट लिए टुर जाइए, आधे घंटे लिए टुर जाइए, कहते हैं ना, नहीं ना, नहीं इनकार करते। छुट्टी लेनी पड़े, फैक्ट्री से छुट्टी लेके शादी पे जाएंगे, दुकान बंद करके शादी पे जाएंगे, तीने जाना पड़े, गोदर खां जाना पड़े, मंदरे जाना पड़े, इस्लामाबाद जाना पड़े, सियालकोट जाना पड़े, लाहौर जाना पड़े, गोजरावाला जाना पड़े, जाएंगे। क्यों? स्नेहा आया है तेरे और मेरे मोहल्ले में, अल्लाह का घर है, उधर से भी रोज 5 बार स्नेहा आता है। ये बता इत्थे क्यों नहीं आता, उथे क्यों जाना है? इस पैगाम को क्यों इनकार, और उस पैगाम पे क्यों हमारे घरों से आवाजें उठती हैं? वो एक तो लाजिम जाना, कार्ड आया है, कार्ड मुंह मत्थे लगना है, वो उसके मुंह मत्थे लगने का तुझे ख्याल है? और जो कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, तू साडे भी मुंह मत्थे लगना है, फिर तेनों से पूछांगे, उसका तुझे कोई ख्याल नहीं। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती। इसका तुझे कोई ख्याल नहीं। बल्कि हज़रत साहब, मैंने लोगों को इस हाल तक भी देखा है, इतना हम अपने अल्लाह को भूल चुके हैं। ये पीछे एक निकाह पढ़ाने के लिए ये गुनाहगार गया, बच्ची का निकाह था, बड़ा कम वक्त निकलता है, शादिर व नाज़र निकाह पढ़ा के ना मैं निकल रहा था हज़रत जी, तो वापस वो जो जिनकी बेटी का निकाह था वो मुझे गाड़ी तक छोड़ने, मैं ला रहा उनको बड़ा कहा, मैंने कहा हज़रत बच्ची है आपकी, बेटी, मेहमान आए हैं, आप देखिए उनको, मुझे क्या इशू पड़ेगा अकेले जाते हुए। अब उन्हें नहीं हज़रत, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं आप अकेले जाए, मैं गाड़ी तक। हम जैसे हज़रत जी मैरिज हॉल के हाल से बाहर आए ना, और सीढ़ियों के करीब एक बंदा भागता हुआ आ रहा था। जैसे इधर भी मैंने देखा आपके सराय आलमगीर भी आते हुए फाटक है रास्ते में, 1-2 बार मैं भी फाटक पे फंसा रुका हूँ। तो वो मैरिज हॉल आते ना, और रास्ते में भी फाटक है, तो वो आके ना सलाम लेके, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही कहता है हज़रत वो बड़ी माजरत, वो रास्ते में ना फाटक बंद था, तो मैं फाटक पे फंस गया, तो मैं ज़रा निकाह में शरीक नहीं हो सका। तो वो कह रहे नहीं हज़रत आप आ गए हैं, कोई मसला नहीं, आप जाके खाना खाएं। वो मुझे गाड़ी में बिठा के चले गए। मैं कितनी देर बैठ के सोचता है, मैंने कहा वाह सुलेमान, आ भी गए हैं, लेट आए हैं, फिर भी बंदे को माजरत करना है। और जालिम तेरी 40-45 साल उम्र हो गई है, कितने साल की तुझ पे नमाज फ़र्ज हो चुकी है, कभी तू मस्जिद में नहीं आया है, कभी अपने रब से माजरत की है? मैं बल्कि नमाजियों से पूछता हूँ, हम भी इस कैफियत से महरूम है। कभी हज़रत असी लेट हो गई होए, साड़ी जमात छुट जाए या हमारी को रकत रह जाए, की है हमने भी कभी माजरत? या अल्लाह माफ़ करी, लेट हो गया, या अल्लाह माफ़ करना आज मैं लेट हो गया। इसलिए पुत्र यही है पैगाम करबला, यही है फ़िक्र हुसैन, यही है पैगाम हुसैन। अब देखो ना, मैं कहता हूँ जी सबील जो हमने 10 मुहर्रम को लगानी, और मैं नहीं कह रहा ना लगाओ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लंगर जो भी जिस किसी को तौफीक है, कोई खीर बनाएगा, कोई चावल पकाएगा, जो भी करेगा, फिरनी खीर, और ये जो आज महफिल हम कर रहे हैं बैठे हुए, ये को 2-3 चीज़ें हज़रत अगर हम अपने खाते से निकालें तो ज़रा पुत्र सारे अपना अपना मुहासबा करो, हम गुरूह हुसैन में खड़े हैं कि गुरूह यजीद में? एक 4 शैमा काटो बार ज़रा, सबील भी निकाल दो, लंगर भी निकाल दो, ठीक है जी, इसको ज़रा साइड पे रखो थोड़ी देर के लिए। और ये जो हम महफिल हमने की और हम बड़े खुश हैं, यो महफिल कर ली माशाल्लाह, ज़िक्र इमाम हुसैन दी महफिल, ये तीनों चीज़ें पुत्र ज़रा निकालो अपने खाते से, और फिर सारे हम अपने अपने आप को टेस्टर लगा के ज़रा चेक करें, हाँ, कि हम इमाम आली मुकाम के गुलामों में खड़े हैं कि हम किधर खड़े हैं।
उलमा बैठे हैं, भाई यजीद से लड़ाई किस बात की हुई थी? इसी बात पे थी, फासिक था, फाजिर था हजरत, इसी बात पे लड़ाई हुई थी, रंगो सुरूर का, गानों का, रसिया था बड़ा ज्यादा हजरत। और अल्लाह माफ करे, हमारा तो हाल ये है, हमारे तो हजरत मोबाइलों की बैलें भी गानों पे हैं हजरत, हमारे तो मोबाइलों की बैलें गानों पे हैं। जिस बात की लड़ाई थी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कि यजीद, सारी बातें हजरत कुट कुट के भरी हुई हैं हमने। अगर सबील जो हमने लगानी है 10 मुहर्रम को, लंगर, इसको जरा साइड पे रखो, और ये जो हम एक महफल आज जाए, एक हो सकता है किसी और मस्जिद में कल भी हुआ वहां भी चले जाएं, एक उससे अगले दिन हो आप उस पर भी चले, ये महफिलें भी निकाल दो, फिर हजरत जी सारे जरा करो हाँ अपना अपना जरा हाल किस जगह खड़े हैं हजरत। और पुत्र मैं दुख से कहने लगा और मैं गुफ्तगू समेटूंगा, साड़ी पुत्र इन्नी कपैड़ी हालत है, इतनी महाफिल करने कराने, घंटा घंटा 1.5 घंटा तकरीर करने और सुनने के बावजूद हमारा आज भी ये हाल है कि बाहर जो कूलर पड़ा है ना, जिसमें मुसाफिरों के लिए, राहगीरों के पीने के लिए पानी रखा है, और उसके ऊपर जो 15 रुपए का गिलास है, हमने उसको भी संगली लगा रखी है। हम इतने बड़े चोर हैं कि हमारे हाथ से वो 15 रुपए का गिलास भी महफूज नहीं है। ये है हमारा हाल। अगर सबील, लंगर और ये महफल निकाल देना तो ये है हमारा हाल कि 15 रुपए का गिलास नहीं हम छोड़ते हजरत, उसको भी संगली लगा के हजरत हमने रखा हुआ। ये हमारे हाथ से, अगर प्लास्टिक का है तो 15 रुपए का होगा, अगर शीशे का है तो 25 रुपए का होगा, अगर स्टील का है तो 35 रुपए 40 रुपए का होगा। ये है तेरे और मेरी हालत कि हमारे हाथ से 35 रुपए का गिलास नहीं महफूज है, ये बचता तेरे मेरे पल्ले। इसीलिए फिर इकबाल ने लोग का था, इकबाल कहता है आज काफिला इजाज में एक हुसैन, आज काफिला इजाज में एक हुसैन भी, गरचे है ताबदार भी खेसुए दजला हो। ये ताकत नजरी टका के शेर पढ़ना है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गई यजीद, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मैं बात खत्म करने लगा हूँ सराय रंगीन, सिर्फ एक सवाल आपको देके जा रहा हूँ, सवाल पूछना जरूर। वो दीन जिसको इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियां देके बचाया, जिंदा सबील भी है, खीर भी है, माफले भी हैं, काले कपड़े भी हैं, कड़े भी हैं, सब कुछ है। उतरिए मुझे बताओ वो दीन किधर है जिसके लिए कुर्बानी दी गई? देखिए किसी शादी पे वो दीन नजर आया हो, शादी पे आपने कभी सराया की बाजार में दीन को देखा? किसी मोहल्ले में, अपने घर में, किसी शादी पे? बल्कि तो ये हालात हुए पड़े हैं, उसको अपने जिस्म से और अपने सरों से भी उतार दिया। मैं फिर बड़े दुख से ये बात करने लगा, ये हमारे हालात। मेरी तो कैफियत बदल जाती है, किन्नू सुनावा करबला, किसको सुनाऊं शहादत? मजाक है शहादत है, लब्बे दे देखो मैं सुनाना शहादत, किसको सुनाऊंगा? ये है पुत्र हमारा हाल। ज़ाहिर है जी सराय आलमगीर, खारियाँ, जेलम, ये अमीर तहसीलें हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है इन शहरों। ज़्यादातर लोग बाहर हैं, बड़े खाते। ज़ाहिर है जी इतने दियाँ शादियाँ तो फिर तगड़ी शादी पे कार्ड आता है जी, तो हजरत किसी शादी कार्ड पे लिखा होता है कि नए कपड़े पहन के आना, नहीं, लेकिन पहन के तो सारे जाते हैं। अगर आप पुराने कपड़े शादी पे पहन के चले जाएं, को निकालेगा तो नहीं। पैंट कोट पहन के आना, वेस्ट कोट पहन के आना, नहा के आना, खत करवा के आना, शेव करवा के आना, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन सब कुछ करके जाते हो। लेकिन पुत्र इत्थे किताबां च लिखिया दा है, जब मस्जिद आना, जब महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आना, जब महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन में आना, तो सर ढांप के आना।
ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਵੀ ਦੇ ਛੜੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। देखो ना, दाब है ना इस घर में आने। मतलब मैंने आपसे पहले पूछा है कि शादी पे अगर आप पुराने कपड़े पहन के जाओ को निकालेगा तो नहीं? आपने खुद कहा नहीं निकालेगा। लेकिन इस वक्त जितने बंदे नंगे सर बैठे हुए हैं इधर, ये आप पता किस हाल में बैठे हुए हैं? उन्हें क्या है, सिर ढक के आना है। जैसी और तुसी एक बंदे ने कोई काम आख्या होए कि तू करके आना, तो बंदा काम ना करे तो आगे बह भी तुहाडे सामने ही जाए, फिर कितना को गुस्सा आंदा है उहदे उत्ते। क्योंकि दरी कसूर थोड़ा जिहा साडे मौलवियां दा भी, असी परचियां पिछे मर गए हैं। क्योंकि हुण गल मैं शुरू च किया ही कि जी हुण मैं टोपी वालू किया, हुण परचियां तो नहीं ना देनियां, मुंह तो घूरदे ने बेचारे इधर, परचियां मरवांदियां ने इधर, गंदियां गलीज जहन्नम च लै जाण वालियां परचियां सानू मौलवियां नू मरवा गईयां ने इधर। अज सारे मौलवी यही कहना शुरू कर छड़ी, ओ क्यों आए हो नंगे सिर? तुसीं हुजूर दे जिक्र दी महफिल च आए, परचियां सानू मौलवियां नू मार गईयां ने, वो खुशामद करवांदियां ने तुहाडी। और याद रखो पुत्र, क्या अपने बच्चों को दे के जा रहे हो? आज तुसी टोपियां ला छड़ियां ने, ये फिर कल नूं पता नहीं की लाणगे। इसी तरह ही खराबियां आती हैं। आज आपने टोपियां छोड़ दी हैं, जी नंगे सर आए हुए हैं, भाई उसको तो ये पाप पसंद ही नहीं, उसको तो ये पाप पसंद ही नहीं। वो तो कह रहा है मुझे अपने यार का रंग पसंद है। किसको? उसको पफ दिखाने आए हो, उसको तो पफ ही नहीं पसंद। वो तो कह रहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। और इकबाल ने फिर हजरत कमाल साया मुबारका को बयान कर दिया। इकबाल कहता की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। पुत्र है साडा हाल जे अज असी उन्हां वास्ते सिर ते एक स्टाकी दी टोपी भी नहीं रख सकते हैं। असी उन्हां वास्ते जी शहादत सुनाओ जी मिसबाही साहबा तकरीर टाल के टुर जाते हैं, तकरीर नहीं करते। किनू सुनावा मैं तकरीर, जो टोपे भी नहीं रख सकता। मैं किहड़ियां पर्चियां लैणियां तुहाडे कोलों, या मैं हजरत को तय करके आया कि मैं 1 लाख रुपया लेना या 50,000 दोगे, मैं तो कुछ भी कर। इसलिए पुत्र है चंगा नहीं करन दे तुसी, मैं सच कह रहा हूं, तुसी चंगा नहीं। आप सब जितने इधर बैठे हो पुत्र, आपको तो बड़े तमाम से आना चाहिए था। आपके बच्चे भी आज अबू जी माशाल्लाह, मैं वेख्या कदी अबू जी ने, आज अबू जी बेटा आज जिक्र हुसैन की महफिल है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इसलिए इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं इसलिए खुशबू लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सर पे टोपी रख के जाऊँ। बेटा आज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, हैं? 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 वो जनाब साली की तरफ गए, तैयार श्यार हो के सोने, पता लग रहा भी साली के घर जा रहे हैं। साले वाल गए सोने तो इमाम हुसैन दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, गंदे मंदे बने दे सिरू नंगे, क्या बच्चों को दिखा के जा रहे हैं कि साली घर तैयार होके जाना है तो मस्जिद और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा दे चंगड़ ही बन के आ जाना। तेरा बच्चा भी पूछे अबू जी क्या है, आज बड़ी तैयारी हो रही है, अब नहाए भी हैं, खुशबू लगाई है, आगे पीछे तो नंगे सारी होते हैं, आज आपने सर पे टोपी भी रख ली, क्या है? ओ बेटा मैं इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, सैयदुल शुहदा, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन अगर रोने की आवाज आए नबी पाक तशरीफ ले जाएं, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। तेरे बच्चे को भी पता चलता है इमाम हुसैन क्या है, तो तेरे इसी तरह दसना ना। अगर आप ही मिलाद मुस्तफा में इसी तरह आना शुरू हो गए तो क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? खुदा का वास्ता है हाथ जोड़ के, जिसके घर आओ, जिसके बुलाने पे आओ, जिसके पैगाम पे आओ, फिर रंग भी वो वाला लेके आओ ताकि वो उन आए सोने लगो। मैं बंदा जज्बाती सा हूं थोड़ा सा,
میں حضرت صاحب آگے بھی میں نے شادی کی بات کی، بہت کم میں نکاح پڑھان جاواں نا تو آپ کو پتا آج کل وہ لاڑا جو ہے نا وہ شیروانی اور سر پہ کلا باندھتا ہے، آج کل ٹرینڈ ہے نا جی، پتہ نہیں کب یہ ٹرینڈ بدل جانا. پھر پہلے بارات پہ دولہے وہ پہنتے تھے